الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. Respected chairman of the session, organizers of this conference, office bearers of Student Islamic Organization of India, our guests from India and abroad, the dignitaries on dais and off the dais, and the delegates of this conference. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to congratulate Student Islamic Organization of India for organizing this International Islamic Academic Conference, which is very relevant, and the issues which has been initiated in this conference and will be discussed in the coming sessions are very relevant. As we know that the developing, progressive and dominating societies, nations and civilizations, they are identified by their strong base and contribution to research. دنیا میں قومیں، امتیں اور ملک اور جو غالب اور ترقی یافتہ سوسائٹیز اور تہذیبیں اور ملک ہیں، ان کی پہچان اس بات سے ہے کہ وہ تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کتنی مضبوط بنیادیں وہ رکھتے ہیں. As we know that Quran gives strong foundation to the science and scientific research, and Quran repeatedly emphasizes to think and ponder over the ayat, nishaniyan, the science in the creation of earth and creation of skies, and all that creation which is within this. آفاق اور انفس کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت قرآن نہ صرف دیتا ہے بلکہ اس کو بار بار دہراتا ہے اور اس کو ایمفسائز کرتا ہے. لیکن ایک بات ہمارے سامنے رہے، اور وہ یہ کہ اسلام میں اور احادیث کے ذریعے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جس علم کی طلب اور جس کے لیے دعا اور اس میں اضافے کی دعا کی گئی ہے وہ علم نافع ہے. وہ نالج جو انسانیت کے لیے، سوسائٹی کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، ہیومن کائنڈ کے لیے بینیفیشل ہو، فائدہ مند ہو. اور بینیفیشل اور فائدہ مند آج کی جو مادہ پرستانہ دنیا ہے، وہ فائدہ صرف اس دنیا تک اور اسی میٹیریل ورلڈ تک دیکھنا چاہتی ہے. لیکن اسلام کا جو کانسیپٹ ہے بینیفیشل، وہ علم جو نافع علم ہو، یعنی انسان کی دنیا بھی بہتر کر سکتا ہو اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہو اور اس کی طرف لے جاتا ہو، وہ علم، اس علم کے فروغ کی کوشش ہمیں کرنا ہے. آج کے دور میں یہ بات اس لیے اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ اس وقت جسے ریسرچ کہا جا رہا ہے اور جسے تحقیق کہا جا رہا ہے، روزانہ اس طرح کی کانفرنسز پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. روزانہ ہنڈریڈس آف ٹنس of literature, research literature, so called, is being published
لیکن اس کے باوجود دنیا میں انسانیت کے بجائے حیوانیت بڑھ رہی ہے. یہ ایک غور و فکر کا مقام ہے. Tons of literature, tons of research publications is being published every day. And every day such conferences are being held throughout the world. But still, ہم انسان بننے کے بجائے حیوان بنتے جا رہے ہیں. انسانی اس زمین پر انسان کا خون سب سے سستی چیز بنتا جا رہا ہے. جیسا کہ ہمارے معزز مہمانوں نے ابھی جن حالات کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ چاہی ہے جو نافع نہ ہو. اس لیے آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور اس کانفرنس کے ذریعے ہمیں اس ٹرینڈ کو بدلنا چاہیے, اس ڈائریکشن کو کریکٹ کرنا چاہیے. اسلام اور قرآنی تعلیمات کے مطابق ہمیں علم اور تحقیق اور ریسرچ کا رخ اس طرف موڑنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے علم نافع پروان چڑھے. وہ علم جو انسانیت کو اس دنیا میں بہتر دنیا بنانے میں مددگار ہو سکے, اس دنیا کو ظلم سے, ناانصافی سے, استحصال سے, ڈسکریمنیشن سے آزاد کرا سکتا ہو اور ایک بہتر دنیا دے سکتا ہو اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہو. یہ بات فرمائی گئی احادیث میں, خیر الناس من ینفع الناس. انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے بھلائی اور انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو, بینیفیشل ہو. آج کا دور ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کا دور ہے. جیسا کہ ہمارے چیئرمین نے اس سیشن کے اپنے افتتاحی خطاب میں جس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ کمیونیکیشن کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے. وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی ریسرچ سے لوگ واقف نہ ہوں یا واقف ہونے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑے یا لائبریریوں میں گھنٹوں بیٹھ کر کتابیں دیکھنا پڑے. اب ہر چیز ہر وقت موجود ہے. اب ڈائلاگ کا, کمیونیکیشن کا, ایک دوسرے کے ریسرچ سے فائدہ اٹھانے کا جو موقع اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, جو ایک بہت بڑی نعمت ہے اس وقت, اس نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے. حالات مایوسی اور مایوس کن نظر آتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس میں امید ہے اور جس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا, اور وہ یہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی جس سے میرا بھی تعلق ہے, میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, ٹیکنالوجی پڑھاتا ہوں, تو پوری دنیا میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ریسرچ اس وقت ہو رہی ہے, اس ریسرچ میں الحمدللہ پچھلے 15-20 سالوں میں مسلمان سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ برابر بڑھتا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے, تو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کی ریسرچ آج کے زمانے کے انٹرنیشنل معیار اور پیمانے کے مطابق ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی جگہ پائے گی. لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ مسلمان اور امت مسلمہ کے افراد اس میدان میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ ڈفرنس آف اوپینین, رائے کا اختلاف, جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ رائےوں کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے, وہ کس معنی میں ہے؟ وہ اسی معنی میں ہے. وہ اسی معنی میں ہے کہ یہ رائےوں کا اختلاف یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ غور و فکر کر رہے ہیں, ہم آزادی کے ساتھ تفکر کر رہے ہیں اور اسی سے الگ الگ نتیجوں پر پہنچ رہے ہیں, اور اسی سے اس دین کو اور علم کو سمجھنے میں ہمیں اور زیادہ بہتر حالات پیدا ہوں گے. مجھے امید ہے کہ یہ کانفرنس ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے ینگ ریسرچرز کو موٹیویٹ کرے گی, ان کو ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دے گی, اور جو سوسائٹی کا جو ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس ہے اس پروسیس میں مددگار ثابت ہوگی, اور جو ریسرچ
کا جو غلط رخ ہے اور علم کا جو غلط رخ ہے، جو خدا بیزار سوسائٹی اور خدا بیزار جو تصور ہے علم کا اور سائنس اور تحقیق کا، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں ہماری یہ کانفرنس انشاءاللہ معاون اور مددگار ہوگی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ کانفرنس انشاءاللہ تعالیٰ خاص طور سے انڈین کانٹیکسٹ میں انڈین سوسائٹی کو، انڈین سوسائٹی میں جو چیلنجز ہیں، انڈین سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں، ان ایشوز کو اور بہتر انداز میں سمجھنے اور اس ملک میں اسلام کی دعوت کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے اسٹریٹجی اور حکمت عملی بنانے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور اسلام کا وہ پیغام اور اسلام کا وہ تعارف کہ جسے آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام از اے موومنٹ آف فریڈم، اٹ از اے موومنٹ آف لبرٹی and liberty and freedom from all kind of slavery, whether it is physical, social, economical, intellectual, and so-called or pseudo-spiritual. So this face of true Islam is to be introduced through our academic and intellectual and research work. میں آرگنائزرز کو ایک بار پھر مبارکباد دیتے ہوئے اور اس کانفرنس کی کامیابی کی دعا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔